کل کوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ انا اعطیناک کل کوثر، بے شک اے محبوب ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ فصلی لربک وانحر، تو تم نماز پڑھو اور قربانی کرو اپنے رب کی۔ صبح کلاس ہوتی ہے نا تو ان کو زبانی یاد کروایا ہے، اس وجہ سے میں نے آپ کو سکھایا ہے۔ ماشاء اللہ حاجی صاحب بھی یاد کرتے ہیں، یاد ہے صاحب ویسے پڑھو، کوشش کرو کیمرہ پڑھو ایسا یہ فیصلہ بات اور دو خوبیوں سے جو خیال ہوا سے چھوٹے تھے والد صاحب تو بڑے تھے، دو جی آئی صاحب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے۔ فصلی لربک وانحر، تم اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ انا شانئک ھو الابتر، بے شک جو تمہارا دشمن ہے ہر خیر سے محروم ہے۔ اپنے شوق نہ کوئی ہونا چاہیے اور صرف ایک بندہ پھر پڑھی۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہم نے پڑھنا ہی یہ کتنا پورا 15 بار پوری تو یستفتونک شروع ہو رہا ہے۔ یستفتونک آگے بیٹا جو آگے تو سیدھا بیٹا جو وسیم سیدھا بیٹا بیٹھا ہے گلیے 15 شروع ہو رہا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ کیوں ہے جی؟ فِي النِّسَاءِ، تم سے یستفتونک کا معنی ہے سوال کرنا، کتنا بولے سوال کرنا، اور تم سے عورتوں کے فِي النِّسَاءِ، تم سے سوال کریں گے عورتوں کے متعلق، عورتوں کے متعلق، یعنی لکھا حضرت نے فتویٰ پوچھتے ہیں کیا اللہ حضرت نے کیا لکھا ہے؟ فتویٰ پوچھتے ہیں، یہی لکھا نا جی۔ اللہ حضرت نے بھی کمال کرتے ہیں، جو اصل ماخذ تھا نا وہ فتویٰ ہی تھا۔ تو فتویٰ جو ہوتا ہے وہ بڑے ایک آخری حد ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ جس کو فتویٰ کہا جاتا ہے، شریعت کی آخری حد ہوتی ہے کہ یہ فتویٰ ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فتویٰ کیا کہ یستفتونک فی النساء، تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فیہن، قل اللہ تم فرما دو، یفتیکم فیہن، اللہ تمہیں ان کا فتویٰ دیتا ہے، اللہ تمہیں ان کا فتویٰ دیتا ہے، یعنی جو فتویٰ تم پوچھتے ہو ان کا فتویٰ جو ہے اللہ ان کا فتویٰ دیتا ہے۔ کیا آپ کو پہلے آیت پوری سمجھاتے ہیں، یہ معاشرے کے اندر نا یہ پہلے ابتدائی اسلام کے اندر جو یتیم بچہ یتیم بچیوں کی خوبصورت ہوتی تھی اس کے ساتھ وہ نکاح کر دیتے تھے۔ دوسرا مسئلہ، جس یتیم بچی کے پاس مال ہوتا تھا تو اسے وہ فتویٰ دیتے تھے کہ اس کے ساتھ شادی کریں۔ کون؟ اپنے ہی گھر والے، اپنے عزیز و اقارب، جو کمزور ہوتا ہے یتیم اسے کہتے ہیں چھوڑ دیتے، یعنی وہ ایسا کہتے کہ اب اس پہ ہمارا نکاح کرنا یہ فرض ہو گیا۔ اس کے ساتھ کس کے ساتھ؟ ان کی شریعت میں یہ چیز داد تھی کہ جو امیر ہو، باپ مر جائے، وراثت چھوڑ جائے تو اس کے ساتھ نکاح کرنا ہمارا فرض ہے۔
جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو تو سارے اسے چھوڑ جاتے ہیں جی، ایسا نہیں ویسے جو امیر ہوتے ہیں وہ سارے کہتے ہیں ہمارا رشتہ دار ہے، کبھی کسی غریب کو بھی کہا جاتا اللہ اکبر، دہلے پتہ کس باڑے میں بھی میرا رشتہ ہے، اسے تو کہہ دیتے ہیں دور کا رشتہ دار ہے۔ یہ رب نے اسی فتوے کو دیا ہے، رب کہتا ہے کہ جو تمہیں چٹا لگتا ہے اس سے نکاح کر لیتے ہو، جو غریب ہوتا ہے یتیم ہوتا ہے تم کہتے ہیں کہ اس سے نکاح ہمارا بنتا نہیں۔ یعنی یہ تمہارا جو فتویٰ ہے شریعت کے اندر یہ غلط ہے، یہ کیا ہے کیونکہ غلط دیا ہے۔ اللہ حضرت کو لکھا سلام ہو، انہوں نے ترجمے میں کہا وہی بڑی جڑی حقیقت حق تھے، بڑی گہرائی ملا کے کمال کر دیتی کہ آپ نے فیصلہ ترجمے میں اللہ حضرت نے کمال کر، اس لیے تو ساری دنیا جتنے تراجم لکھے گئے ہیں پوری دنیا کے اندر آپ کو مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ حضرت کا ترجمہ یورپ کے اندر ٹرانسلیشن کر کے انگلش کے اندر پڑھایا جا رہا ہے، جتنی بھی یورپ کی یونیورسٹیاں ہیں وہاں پہ ترجمہ قرآن اعلیٰ حضرت کا ہے، اور وجہ کیا بڑی ہے کہ سارے ترجمے پڑھے مسلمانوں نے، اور پڑھنے کے بعد انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے کہ انڈیا تو پاکستان میں تو عام چلتے ہیں، باقی جتنے بھی ممالک کے غیر ہیں اعلیٰ حضرت سے پڑھ کر کسی ترجمے کو پذیرائی نہیں ہے جی۔ اس کے علاوہ اور جو سعودی عرب نے اپنی مرضی کے مطابق کروائے ان کو بتایا ہے پوری دنیا کے اندر اللہ کے ترجمے لاکھوں کے حساب سے پاکستان سے ریزا ہوتی ہیں، اب وہ والا زبانوں میں فارسی میں ہندی میں اور دوسری زبانیں یہ کیا کہتے ہیں۔ آپ کو مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بلوچستان کے اندر بلوچی زبان کے اندر بھی ترجمہ کا ترجمان چھپ چکا ہے، اور بنگلہ کے اندر بنگالی زبان میں بھی، اور بیروت لبنان مصر الازہر یونیورسٹیز کے اندر بھی اعلیٰ حضرت کا ترجمان اپنی اپنی زبانوں میں چھپ چکا ہے۔ یعنی کہ پڑھنے والوں یہ پاکستان میں جو پڑھتے ہیں یہ ترجمہ لکھا ہے، میں آپ کو پڑھاتا ہوں بچیوں کو پڑھاتا ہوں تو ایک لفظ عربی آ جاتا ہے، عربی پڑھانی ہوتی ہے اس کو عربی لکھوانی ہوتی ہے، یاد کروانی ہوتی ہے، ایک لفظ پہ نماز مالی ہو رہی ہوتی ہے، اس کا ترجمہ ایسے ہوگا، اس کا ترجمہ ایسے ہوگا۔ اب مجھے آتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں بات سمجھانے کی آتا ہے تو آپ پریشان ہونے کے فتویٰ کیا ہوتا ہے کہ اللہ حضرت نے کیا لکھ دیا ہے۔ جو صاحب مفسر ہوتا ہے بندہ یہ صاحب علم ہوتا ہے، وہ اس چیز کو دیکھتا ہے کہ اللہ حضرت نے کس گہرائی کو جا کے سوچا ہے۔ اللہ حضرت کے ترجمے کے بعد سارے ترجمے آئے ہیں، فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، فلاں مولوی نے کر دیا، اور طاہر القادری نے بھی ایک ترجمہ کیا، کس نے؟ طاہر القادری صاحب نے بھی کیا ایک ترجمہ، وہ کیا سے اور جب ترجمہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے بات کر دی، بات اللہ حضرت کی وجہ سے ہونی چاہیے یار۔ امام البرکت اعلیٰ حضرت کا نام کیا ہے؟ ہمارے اکابر فرماتے ہیں جہاں اعلیٰ حضرت کا نام اللہ ویسی برکت نازل فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت وہ ہے جس کے ملک شام کے محدث تھے، تو کہتے ہیں کہ میں قبرستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، حضور قبرستان میں نے کہ یا رسول قبرستان میں خیریت ہے، تو آپ نے فرمایا میرا امتی احمد رضا ہے، سبحان اللہ، ترجمہ کر جو امام کے مصنف آ گئے۔ میں قرآن اپنی غلط بات کروں گا تو مجھے نہیں ہوگا، میں بڑی بات کروں گا، اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود آقا علیہ السلام کے مقام میں دیکھا، یعنی کہ اللہ حضرت کی برتری ہے جنہوں نے ایسا ترجمہ دیا جب قلم اور پینسل اور دوات کا نام و نشان نہیں تھا۔ ان لوگوں کی زندگی کیسی گزری ہے جب یہودیت کا غلبہ تھا، انگریز کا دور تھا، اور مسلمان تو ایک قلعے پہ نہیں تو 10 میلوں پہ 10 مسلمان ملتے تھے۔ خواجہ جنید نے جب مسلمان کیے تھے 90 لاکھ کو، یہ 90 لاکھ کا نام ہی چلا ہے، 90 لاکھ کا نام چلا ہے، 90 لاکھ ہے نہیں تھے، ہے جی، یہ میں نے تصدیق کی ہے، 90 لاکھ مسلمان ہوئے ہیں، مگر اس وقت جو تھے نا کیسے کہ جتنے بھی ان لوگ اندر تھے امام خواجہ معین الدین چشتی نے سارے مسلمان کیے تھے، یہ کلمہ چلا، مگر اعلیٰ حضرت نے بڑی محنت کی لوگوں کو مسلمان کیا، کرنا پڑا ہے۔ اس وقت میں جب لوگ تراجم بھی غلط کر رہے تھے اور اعلیٰ حضرت کا سلام نہ ہو گیا، سنوں پتہ ہے کہ سارے امام جو ترجمہ کیا
جدو اللہ آج سے آپ تقریباً اعلیٰ حضرت کو دنیا سے گئے ہوئے 1 صدی 6 سال 4 سے 5 سال ہو گئے. کتنے دن آپ پیچھے جائیں کب ان کا بھی ساتھ ہوتا ہے ہمارے طرف بیٹھ 1917 جو ہے. اور ولادت کا بنا رہتی ہے ولادت اس کو 2022 رکھتے ہیں اس کو نکال کے سیدھا دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں کہ امام احمد رضا اس وقت کے محدث ہیں کہ جن کے قلم میں جن کے اس وقت بھی حضور کے عشق کے پرچار کیا. آج لوگ اعلیٰ حضرت کے نام سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے نام کا نام لے لیں تو کہتے ہیں کہ یہ غریبی مسئلہ یہ نہیں ہوتا. مسئلہ اس کے طریقہ اعلیٰ حضرت کا جو عشق تھا حضور سے ایک عالمانہ کردار ہو کر محدث ہو کر محقق ہو کے اتنے بڑے مدرس ہو کر تو ایسا کام کیا ایسا نظام کیا. اعلیٰ حضرت نے وہ شعر لکھا ہے آپ نے حضور کی محبت میں لکھا یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے جو شرک ٹھہرے اس کو تعظیم حبیب جو شرک ٹھہرے اس کو تعظیم حبیب یعنی حضور کی تعظیم کو جو شرک ٹھہرے اس برے مذہب پہ احمد لعنت کیجیے. اس برے مذہب پر یعنی اعلیٰ حضرت کا جو دیو تھا وہ آپ کی جتنی کتابیں آج تک اتنا بڑا فتاوا جو ہے ہم نے ابھی فتوے کا کام کیا تو 2.5 گھنٹے کھڑے ہوئے سمجھے. 2 گھنٹے ابھی کام ہو رہا ہے. 2 سال کے اندر ہم 1 جلد نکالی سکتے کتنی جی 1 جلد میں اتنا کام 5 6 گھنٹے پورے ہم بیٹھ کے کام کرتے ہیں. میری چیز آئی ہوئی یہاں پہ تو اعلیٰ حضرت اللہ اکبر وہ کیسی عظیم ہستی تھی جس کی 36 جلدیں پوری دنیا میں چلتی ہیں. ایک فتوے کی 36 جلدیں ہیں. 36 جلدوں میں ہر صفحہ جو ہے وہ 6 صفحے کا ہے. کیسے یاد دہانی تھی میں جس جامع نظامیہ والی چھاپی ہے اعلیٰ حضرت کا فتوا تو بات پڑھتی جا رہی میں اس طرح ہی چلا گیا چلا جائے کوئی بڑی باتیں ہوتی جا رہی بس کرے گا سب کی جانے والے وما یتلی علیکم فی الکتاب تو جو تم پہ قرآن میں پڑھا جاتا ہے جو وما یتلی علیکم فی الکتاب کتاب سے مراد قرآن پاک ہے. یتلا کا معنی پڑھنا علیکم جو تم پہ قرآن پڑھا جاتا ہے. پھر یتام النساء اللاتی وہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں جو انہیں نہیں دیتے تو تم رہوں گا کتب لہم جو اللہ نے ان کا مقرر کیا ہے جو ان کا مقرر کیا وراثت میں سے اور ترغبون ان تنکحوہن اور ان سے نکاح بھی تم کرتے ہو ان سے والمستضعفین من الولدان اور منہ پھیر دیتے ہو کمزور بچوں کے بارے میں اور کمزوروں سے تم ویسے ہی چیرا پھیر دیتے ہو کمزور بچوں سے کمزور بیٹیوں سے ولدان کا لفظ ہے بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں. ٹھیک ہے آگے ہم تقول الیتامى بالقسط اور یہ کہ یتیموں کا حق انصاف پہ قیام رکھو. انصاف کرنا ہے تو پھر یتیموں کے ساتھ وہی کرو جو امیروں کے ساتھ بھی کرتے ہیں ایک جیسا ہونا چاہیے. وما تفعلوا من خیر اور تم جو بھلائی کرو وَفَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا تو اللہ کو اس کی خبر ہے. اللہ کو اس کی خبر ہے. جب کہ برائی کی جانب کوئی بھی بندہ عمل کرے تو برا ہی ہے اچھائی کی جانب کرے تو وہ اچھا ہے. اللہ فرمائے صاحب کے اندر کہ تم نے غریبوں یتیموں مسکینوں کے ساتھ چہرہ نہیں پھیرنا یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. یہ بھی اللہ کی میرے آقا علیہ السلام جب کسی یتیم کو دیکھتے تھے نا تو حضور اسے سینے سے لگاتے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے پتا ہے یتیم کیسے بڑا ہوتا ہے. یہ حضرت اسلام یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا جس کے اس کے سر کے پیچھے بال آتے ہیں اللہ اسی کے مطابق ہونے کو ثواب دیتا ہے. یتیم سے بڑا چھوٹا بچہ ہوتا ہے جس کا کوئی بال
کہ جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کوئی بھی نہیں عمل کیا ہے. سب سے بڑھ کر حق جو ہوتا ہے یتیموں کا وہ یہ بھائی کا بیٹا ہو، بہن کا بیٹا ہو، عزیزوں کا بیٹا ہو، کوئی بھی ہو. اس کے بعد دوسرے حسین اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے ایسے ہی کہ ہمیں دنیا میں رہ کر اپنے رب رسول کو راضی کریں. ماشاء اللہ. اللہ پاک یہ تو کئی لوگوں کو دی ہے جو یتیموں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں. اللہ پاک اس کو دیتے ہیں. باقی رات الخاف اپنے رشودا اور ارادہ اللہ علیہ. اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ کرے فلا جناح علیہ ایسقی بینہما مسکوت پہ کو قرآن کی آپس میں صلح کرے. وصلح خیر و صلح خوب ہے. غور دل دلت اور شوہر اور دل لالچ کے پھندے میں ہے. بھائی تو سے ہوتا بھائی اللہ کا ماتا ہونے خبیر. اور اگر پرہیزگار ہو تو اللہ تمہاری کاموں کا خبردار ہے. یہ ہے جو ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر کہ کوئی بندہ میاں بیوی کے اندر لڑائی کرتا ہوا ہے. کیا جو میاں بیوی کے اندر میرے پاس بھی اکثر لوگ آ جاتے ہیں دم کروانے کے لیے کبھی رات میں دے دیتا ہوں. مگر یہ اس نظریے پہ ہوتا ہے کہ غلط کام کے لیے نہ ہو. جن میاں بیوی آپس میں ناراض ہیں ان کی صلح کے عملیات ہیں بزرگوں نے لکھے ہیں اور واقعی ان کا فائدہ بھی ہوتا ہے. اور اسی کے مطابق یہ کرنے والا صاحب تقویٰ ہو، کرنے والا باپ عمل ہو تو انشاءاللہ باپ اس کے اندر خیر بھی کرتا ہے. یہ قرآن کی آیت جو ہے وہ حضرت اور اس کے لالچ نہ ہو. اگر میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو اس کے اندر اگر دونوں صلح کر لیں یہ بہت اچھا ہے. آپس میں دونوں صلح کر لیں یہ بہت اچھا ہے. ایک عدالت میں میں بھی پہنچا تو میں نے نکاح پڑھایا تھا. تو نکاح وہ اس طرح کل پرسوں میں ایک نکاح پڑھایا تو بچی کی عمر کم تھی، یعنی کہ 18 سال کی. ڈنڈ آ گئی تو پھر پڑھانا ہوتا ہے. اب ڈنڈ بیٹھی ہے تو کیسے نکالنے پر مسائل میں دیکھے ہوتے ہیں. ایسے ہی میں نکاح کر میں نے اس کو پڑھا دیا. 12 سال کی تھی کم تھی. تو گھر سے نے کہا کہ پہلے اس مولانا صاحب کو لے کے آؤ کہ جو عدالت میں جنہوں نے نکاح پڑھایا میں پڑھایا پڑھایا جو سزا دے دی. کہتے کیسے پڑھا میں جب یہ کہتا پھر چھوڑ دیا کر تو برات کا نکاح ہوا ہے پھر سے. تو وہاں پہ مزے کی بات یہ تھی ان کی لڑائی ہوئی تھی. تو جج نے کہا 2 روٹی کے لیے آپ سائڈ پر ہونے کی بات کریں. وہاں پہ آپ کی طلاق رہیں گے جو ختم ہونے والی تھی. سوال ہوگی کہ 10 منٹ کا ٹائم ملا دونوں کی صلح ہوگی. دونوں کی ادھر دعا کرنے کے بعد واپس آ گیا. ایسا مجھے کہا کہ جواب یہ ایڈیشن ٹائم تھا جواب الحسن. آپ کا نام بھی جواب نہیں. جواب الحسن یہ ہائی کورٹ کا جج ہے. جواب الحسن ایڈیشن ٹائم تھا. تو مجھے کہا کہ مولانا مبارک ہوتا ہے. دوسرا نے کہا کہ یعنی کہ صلح کے حوالے سے کام کرنا یہ اچھی بات ہے. کیا جی پچھلے دنوں میں ہمارے محلے میں ایک لڑائی ہوئی ہے تو آپس میں ہوئی تھی. مگر اپنے محلے کے ایک بندے نے صلح کروا دی. میں کہتا ہوں اچھی بات ہے. کیا جی بندہ صلح کتنے پہل ہوتا ہے لڑائی کا کرنے جو صلح کے اندر جو چیزیں نکلتی ہیں آپ اس سے راضی ہوتے ہیں. یہ قرآن دیکھنا میں قرآن کی آیتیں پڑھی 2-3 بڑی بڑی آیتیں. پہلی قرآن کی آیت کا مقصد کیا ہے نکاح کے حوالے سے. کیا ہے یعنی کہ اگر عورتوں سے غریب کا یتیم ہے. ہمارا قرآن جو ہے وہ پریکٹیکل اور پریکٹس ہے زندگی کی. قرآن سمجھنے کا مقصد یہ اس وقت بیٹھنا یہ چند باتیں سیکھنے کا مقصد یہ قرآن ہمارے لیے زندگی کا بہت بڑا نمونہ ہے. آپ کبھی کسی بھی قرآن انجیل زبور کو اٹھا کے دیکھیں ان کے اندر یہ بات یتیم کے حق میں آئی نہیں. یتیم کا سلا جو ہے یہ اللہ پاک نے حضور کی امت کو دیا ہے. آپ نے میرا خیال ہے کہ انجیل میں نے پڑھی ہے مطالعہ کے لیے. اس کے اندر میرے نبی السلام کا ذکر ہے تو میں نے اس کا پڑھا
وصال ہوا ہے تو کسی کا بھی وصال ہو تکلیف تو ہوتی ہے ذہنی طور پہ، مگر جب ایک خونی رشتہ وہاں پہ اپنے روکے نظر آتے ہیں تو عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر۔ میں بھی دیکھ رہا تھا کہ اس عمر میں خود کو 100 سال سے اوپر گئی ہے، تو اس عمر میں گئی ہے دنیا سے، تو پھر بھی گھر والوں کی تو ہم بھی وہاں پہ کھڑے تھے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یعنی خونی رشتہ جو ہوتا ہے وہ کہیں سے بھی گزر جائے اس کی پکڑ ہے اس کی۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ انجیل زبور قرآن کو پڑھا جائے گا تو یہ چیز اس کے اندر نہیں آتی، تو قرآن کو پڑھتے ہیں جس کے اندر ایک رشتہ بہت گہرا ہوتا ہے، بہت گہرا۔ کیسے مطلب کسی غیر سے بات کرتا ہے تو اس طرح بات نہیں کرتا جس طرح اپنوں سے بات کی جاتی ہے۔ یہ محبوب کا اٹھنے والی کتاب تھی، اللہ نے اس طرح کلام کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ تینوں کتابوں کو اللہ نے اپنا کلام تو نہیں بنوایا، ان کو اپنا کلام بنوایا۔ ان تو کتاب تھی، کتاب تمہیں دے دی ہے، لوہے محفوظ سے لے کے آئے، اسے پڑھو، اس میں عمل کرو۔ ہمارے قدرت یہ ہے کہ قرآن کو اللہ نے اپنا کلام اللہ بنوایا، تو قرآن ہماری زندگی کا پریکٹس ہے۔ ہم کسی لیلا مجنون کی داستانیں سنتے ہیں نا، کسی بزرگ کی، کسی کے، وہ کہتے ہیں بعد میں سب سے بے ادا کا قرآن ہے۔ یہ قرآن ہماری بہت بڑی رہنمائی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا ایک مرتبہ رات ناسو سمجھے اور بالخصوص ہمارے رشید صاحب کے بھائی بیٹھے ہوئے، تو بولے کہ رشید صاحب کی بھی اللہ پاک کو سیب دے۔ آپ قرآن کے آگے بیٹھے ہیں مسجد کے اندر، ان کا ایک سیریس مسئلہ ہے، تو اللہ قرآن کے نور کی برکت سے اللہ سیب دے۔ آپ سب دعا بھی کریں، میں دعا کرتا ہوں۔ اللہ صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ صلوات اخلاص کا ثواب اور کوئی آپ کو پیش کرتا ہوں، اللہ قبول فرما، اللہ ان کے دنیاوی غلطیوں کو معاف فرما، اور بالخصوص بھائی رشید صاحب یا اللہ کی وائف زوجہ محترمہ، اللہ ان کا جو بھی مسئلہ ہے، غالب ترین بدعت صدور ہے، دلوں کے حالات جانتا ہے، یا اللہ بیٹیوں کی ماں ہے، اپنے حبیب کے صدقے میں نصیحت عطا فرما، جو پریشانی آئی اللہ سے دور فرما، یا اللہ جب کوئی شفا نہ دے تو تیری ذات شفا دے، یا مالک کو مولا سب طبیب جواب دے دے تو سب سے بڑا حکیم ہے، مالک کو مولا تو غالب ہے پوری دنیا کے حکماء پر، صلحاء پر، رفقاء پر، مالک اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے بہن کو صحت عطا فرما، یا مالک کو مولا ہم سب کی خیر فرما، اجمعین برحمتک یا